السلام علیکم ویورز، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بڑے درینہ مسئلے پہ اور پاکستان کے اہم مسئلے پہ، جو کہ بلوچستان کرائسس ہے۔ بلوچستان کرائسس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری محرومی اور بہت سی تحریکیں جو ہیں وہ بلوچستان سے آواز اٹھا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور بلوچستان کے ان تمام محرکات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کانٹیکس سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے فار پاکستان وہ کتنی زیادہ ہے۔ اگر میں اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس پہ بات کروں تو بلوچستان پاکستان کا وہ پروونس ہے جس کے ساتھ پاکستان کے دو نیبر کنٹریز افغانستان اور ایران لگتے ہیں۔ نہ صرف یہ دو کنٹریز بلکہ پاکستان کی جو کوسٹل لائن ہے سب سے زیادہ بلوچستان پروونس کے ساتھ ہے، جس کا ایکسیس جو ہے نہ صرف عربین سی تک پاکستان کی ایکسیس کو اسٹیبلش کرتا ہے، بلکہ بہت ساری سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس بھی افغانستان کے راستے کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں ود بلوچستان کے راستے کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں ود گوادر، اور پھر اس کے بعد وہ گلف آف عمان اور دبئی، مڈل ایسٹ، اور اس کے ساتھ عربین سی سے کنیکٹیوٹی ملتی ہے۔ سو بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے اسٹریٹجکلی تو وہ بہت سارے ملکوں کی جو ٹریڈ ہے اور ایکسپورٹ ہے اس کی پروموشن کے لیے بھی بہت ویلیوبل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو پاکستان کے ایک اور تناظر میں دیکھیں کہ بلوچستان بہت زیادہ رچ ہے منرل ریسورسز کے اندر، اور اگر اس کے منرلز کی بات کریں تو 3 ایسے منرلز ہیں جو دنیا کی نظروں میں ہیں اور پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، جس میں ہم ریکوڈیک کی بات کرتے ہیں جو کاپر اور گولڈ پر مشتمل بہت سی مائنز ہیں۔ سینڈک پروجیکٹ پاکستان کے اندر آلریڈی از ان ورکنگ، اور وہاں سے نکلنے والا گولڈ اگر وہ ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس کے اچھے پروجیکٹس یا اس میں اچھی انویسٹمنٹ کو لے سکیں تو وہ پاکستان کی بہت قسمت کو بدل سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم باقی معدنیات کی بات کریں جس میں کرومائٹ ہے، جس میں جپسم ہے، کوئلہ کے ریزروز ہیں، سوئی کے مقام سے جو نیچرل گیس کا نکلنا ہے، اور بہت ساری دھاتیں، بہت سارے منرلز جو ہیں وہ اس کی جو اکنامک امپورٹنس ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، اسی اکنامک امپورٹنس میں جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں افغانستان کی لینڈ سے پیدا ہونے والی، وہ بھی بہت زیادہ رچ ہیں اور بہت زیادہ اس کی ایکسپورٹ ویلیو ہے ان دا ورلڈ۔ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کی زمین اگلتی ہے، جو یہاں کے لوگ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، ریاست پاکستان اس سے بینیفٹ لے سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے سینٹرل ایشیا اور پاکستان کا جو مغربی روٹ ہے سارے کا سارا، وہ بھی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بلوچستان کے راستے ہو سکتی ہے۔ بلوچستان 43% نہ صرف پاکستان کا رقبہ ہے بلکہ اس کے اندر پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور اس لحاظ سے اس کے اندر جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا نہ صرف بہت زیادہ اسکوپ ہے بلکہ یہ ویکیوم موجود ہے کہ اگر وہ چیزیں بہتر کر لی جائیں تو شاید ہم زیادہ بینیفٹس کما سکتے ہیں اور زیادہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا رچ خطہ جس کی نیچے زمین سونا اگلتی ہے اور اس کے نیچے منرلز اور مائنز ہیں، تو اس پہ لوگ ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں؟ وہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے کیوں رہ رہے ہیں؟ ان کی جو تعلیم اور بنیادی ضروریات ہیں وہ مکمل کیوں نہیں ہیں؟ تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ فیکٹرز پہ نظر دورانی پڑے گی تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ بلوچستان کے اصل مسائل ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے جس ایشو پہ ہم بات کریں گے وہ بلوچستان کے اندر ایک آئیڈیالوجیکل ڈیوائیڈ ہے، جو کہ سیکٹیرین بھی ہے، ریلیجس بھی ہے، جو کہ پولیٹیکل بھی ہے، اور وہاں پر موجود بہت سارا جو سرداری نظام ہے، وہاں کا ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو شاید بلوچستان کے بہت سارے قبائل، بہت سارے وہاں کے سرداروں کو ایک پیج پر نہیں اکٹھے ہونے دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی سرداروں کے اگر تاریخ میں ان کا مطالعہ کریں تو بہت سارے ایسے سرداری نظام میں بہت سارے ایسے سردار ہیں جنہوں نے اگر ریاست کے خلاف کوئی بات کی اور ریاست نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو وہاں سے بہت ساری ایسی تنظیمیں بھی پیدا ہوئیں جو بعد میں ایک انسرجنسیز کا باعث بنی اور ان کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز کہا گیا۔ BLA بلوچ لبریشن آرمی اور بہت سارے اور ایسے آرمڈ گروپس جو ہیں ان کی جو اوریجن ہے وہ پولیٹیکل فیکشنز یا کوئی اور سرداری قبیلہ ہے، جیسے مری ٹرائب میں سے BLA کا نکلنا اور اس کا اسٹیبلش ہونا۔ اس کے علاوہ اگر ہم برہمدہ بگٹی کی بات کریں تو بگٹی قبائل کا ناراض ہونا، اور ان ناراض بلوچ جو وہاں کی لیڈرشپ ہے اس کا ریاست کے ساتھ ایک پیج پر نہ بیٹھنا اس سارے مسئلے کو مزید گمبھیر کرتا ہے۔ اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک یا اس پولیٹیکل ڈیوائڈ کے ساتھ ساتھ جب ہم ریلیجس لیول پہ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر سیکٹیرین ڈیوائڈ میں ہمیں ملتا ہے، اور بہت سے ایران زائرین کی بسوں پر اٹیک ہونا اور بہت ساری جگہوں پہ سنی اور شیعہ کلیشز کی پریزنس ہونا، ہزارہ ٹرائب جیسی کمیونٹیز کو وہاں پر ہٹ کرنا، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو بلوچستان کے اندر ایک ڈیوائڈ اپروچ کو بھی شو کرتے ہیں کہ وہاں پر آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ بھی انٹالرنس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو انہی تمام جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں ریسنٹلی اختر مینگل کا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر دوبارہ ناراض بلوچ حکمرانوں میں شامل ہو جانا، اگین ایک کوشچن ہے کہ سینٹر کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں بلوچستان میں موجود جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اسپیسیفکلی، جو کہ وہاں کا ایک مسئلہ بھی ہے لیکن ان کو ساتھ لے کر چلنے کے بعد ہی باقی مسائل حل ہوں گے، لیکن اگر وہاں کے سردار اور بلوچ جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اگر وہی گورنمنٹ سے ناراض ہوں گے تو
ایک بڑے مسئلے کی طرح یہ سامنے آئے گا. اس میں ایک چیز اور کہ جو جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں پر ان کی طلبہ تنظیمیں BSOs جن کو بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کہا جا رہا ہے وہ بھی ان تمام دھرنے احتجاج مارچ اور انسرجنسیز کا اگر کہیں نہ کہیں حصہ بنے تو یہ ریاست کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے. ایک آسپیکٹ تو میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ بلوچستان کے اندر جو مسئلہ کیا. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کے اندر دو طرح کے مسائل ہیں. ایک ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہیں جو وہاں کے پاکستان کو گریڈ گیم میں رکھتے ہیں اور بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جو بہت ساری دنیا کی ایکسٹرنل جو سازشیں ہیں اس کا بھی پارٹ بنتا ہے. اور اس کی وجہ میں نے ابھی شروع میں جو امپورٹنس آف بلوچستان بتائی کہ پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کو اس کی کتنی ضرورت ہے. وہاں پر پاکستان اینٹی پاکستان جو فورسز ہیں وہ بلوچستان کے خطے کے اندر موجود محرومیوں کو کیش کر رہی ہیں اور شاید یہ مسئلہ پاکستان کا اندرونی ہے جس کو وہ حل نہیں کرنے دے رہی. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے اس میں وہ انٹرنل کرائسس کا ہے کہ انٹرنلی ہماری جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بلوچستان کے اندر کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے اس پر ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا. پہلی بات جو میں نے ایکسٹرنل پہ بات کی تو ایکسٹرنل پہ اگر میں بات کروں تو ایکسٹرنل ایشوز کے اندر وہاں پر جو ورلڈ وار آن ٹیرر ہے اور افغانستان کے اندر ہونے والی جو رشیا ٹائم سے انویژن تھی اور اس کے بعد طالبانائزیشن کا وہاں پہ ہو جانا اور اس سارے ٹائم میں اگر دیکھیں تو جو بارڈر ہمارا افغانستان اور بلوچستان کا کامن ہے وہاں سے بہت زیادہ انفلٹریشن کے مسائل ڈرگس کے مسائل اور وہاں سے ٹیررسٹ گروپس کی آمد اور افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا. پھر اسی طرح ایران کے راستے جو بلوچستان کے ساتھ راستہ ہے وہاں سے کلبھوشن یادیو را کی ایکٹیویٹیز اور ان کے جو جاسوس ہیں وہ بلوچستان کے اندر کاروائیاں کرنا اور ان کی طرف سے یہ کنفیشن بھی آنا کہ وہ بھارت کی ایما پر بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں اور بلوچ تحریکوں کو کہ پاکستان سے وہ الگ ہو جائیں ان کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹرنل ایک ایلیمنٹ ہے وہ بلوچستان کے اندر موجود ہے جس کے اندر اینٹی سی پیک ایشوز ہیں. جیسے بہت ساری دنیا کی ریاستیں ایون امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ سی پیک یا BRI کو کمپلیٹ کر لیا جائے. اس لیے بلوچستان سے گزرنے والے تمام روٹس پر چائنیز جو ورکرز ہیں ان پر اٹیک ہونا اور کراچی کانسلیٹ کے اندر یا کراچی کے اندر جو چائنیز گاڑیوں پہ اٹیک ہونا اور ان کے تانے بانے بلوچستان سے ملنا اور پھر ان کے تانے بانے دنیا کی ان ایجنسی سے ملنا جو اینٹی پاکستان ہیں اس بات کو شو کرتے ہیں کہ بلوچستان ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. اس سال اگر سیکیورٹی ایشوز پہ بات کروں تو جو انٹرنل ایشوز پہ اگر ہم آئیں تو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک اٹیک ہوتا ہے. پنجگور کے اندر اٹیک ہونا جس میں ایک پنجابی ایلیمنٹ کو ایڈ کیا گیا کہ ایک ہیٹرڈ فیلنگ ہے سینٹر اور پنجاب یا ایسے پروونسز یا ایسے علاقوں کے خلاف کہ وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں اور وہاں پہ محرومیاں کیوں ہیں. دکی کے اندر 20 مزدوروں کی ڈیتھ ہو جانا اس سال کے ان نوٹیبل ایونٹس میں ہیں جو بلوچستان کے اندر سیکیورٹی صورتحال کو بڑھا دیتے ہیں. ایک اور چیز اگر میں آپ سے 15 سال کے سٹیٹس شیئر کروں تو 15 سالوں میں 3,374 پیپل آر ڈائڈ ان ڈفرینٹ انسیڈنٹس آف انسرجنسیز. سو یہ جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں یہ بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو گمبھیر کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کے علاوہ کچھ اور انٹرنل ایشوز بات کریں تو مسنگ پرسن کا وہاں کیس ہے. اس کے علاوہ انفورسڈ ڈس اپیرنس آف دا پیپل ہے جو شاید بلوچ رہنماؤں کو بلوچستان کے لوگوں کو یا لوگوں میں ایک محرومی کا احساس اور انسیکیورٹی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر بہت سارے جو بلوچستان انسرجنسیز ہو جانا BLA کی کاروائیاں ہونا پروٹیسٹ ہونا اور اسپیسیفکلی ان دنوں میں جن دنوں پاکستان کے اندر SCO کی سمٹ ہو رہا ہے اور ایک لانگ مارچ جو ہے وہ گوادر ایئرپورٹ کی طرف مارچ کر رہا ہے یا گوادر ایئرپورٹ کے افتتاح کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بلوچستان کرائسس کو سیکیورٹی صورتحال میں بھی تھوڑا گمبھیر کر دیتی ہے جس کے پیچھے اگر جائیں تو شاید وجوہات کچھ اور ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور یہ وجہ بنی کہ لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک انسیکیورٹی کی فضا وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ اسی بات سے لنکڈ ہے کہ سوشو اکنامک جو ڈیپریویشنز ہیں اور انڈر ڈیولپمنٹ ہونا ان بلوچستان ایک بہت بڑی وجہ ہے. جس میں اگر ہم بات کریں تو لٹریسی ریٹ کے حوالے سے بلوچستان پاکستان کا واحد پروونس ہے جس کے اندر سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے. پاورٹی کی اگر بات کریں تو پاکستان سے ڈبل پاورٹی وہاں پر موجود ہے پاکستان کے باقی خطوں سے. جیسے 71% وہاں پر غربت کی لکیر میں لوگ زندہ رہ رہے ہیں. اسی طرح 65% جو وہاں کی یوتھ ہے وہ ان امپلائڈ ہے. 67% جو بچے ہیں وہ اپنی ابتدائی طبی جو ٹیکے ہیں حفاظتی ٹیکے ہیں نورشمنٹ ہے یہ اپنی ڈیفیشنسیز پوری نہیں کر پاتے. اسی طرح اگر اسکولز کی بات کریں تو اتنے سارے اسکولز ہیں جو کہ نان اٹینڈنٹ ہیں اور وہ نان فنکشنل ہیں. 3500 اسکولز ہیں. اس کے علاوہ مارجنلائزیشن کی بات کریں لٹریسی ریٹ کی بات کریں وہاں کی HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کریں تو یہ سارے وہ سوشل سٹیٹس ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی جو سوشل ڈیپریویشن ہے
وہ خاصی زیادہ بھی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر پولیو کیسز کی پریزنس بھی اس بات کو بڑھاتی ہے کہ وہاں کے جو پاورٹی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ خاصے گمبھیر بھی ہیں، اور وہاں پر ان ہائیجینک ان ٹیپڈ واٹر کی پریزنس، لوگوں کو بیسک فیسلٹیز نہ ملنا بھی شاید اس مسئلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اور ٹیکنالوجیکلی ایک بیک ورڈنس جو ہے اس علاقے کے اندر موجود ہے، پاکستان کی انٹرنیٹ ایکسیس نہ ہونا بہت سی چیزوں پہ، بہت سے اسکولس کو ریموٹلی جو ہے وہ چلایا جانا، اور وہاں پہ لوگوں کا اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہ لینا شاید ان کی سوشو اکنامک کنڈیشنز کو زیادہ ولنریبل کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو سن 2005 کے سٹیٹس میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ریورس ہوئی ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، اور یہ تمام جو سٹیٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ امپروو ہوئے ہیں۔ یعنی اگر میں یونیورسٹیز کی بات کروں تو سن 2000 میں وہاں 3 یونیورسٹیز ہیں بلوچستان میں، تو 2024 تک 9 یونیورسٹیز ہو چکی ہیں۔ ہاسپٹلس کی بات کریں تو 4 بڑے ہاسپٹلس کے علاوہ بہت سارے اور ہاسپٹلس اور جو بیسک ہیلتھ سسٹمز کی پریزنس ہے وہ وہاں پر 58 کے فگر سے شو ہو رہی ہے۔ سو یہ جو سٹیٹس شو کرتے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل پروٹیسٹ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ اگر 2000 سے اس کو کمپیئر کریں تو وہ اس سے زیادہ بہتری کی طرف ہی جا رہی ہے۔ اکنامک بھی بات کریں تو لوگوں کے اندر ایک گریوینسز پائی جاتی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ شاید بہت زیادہ ان ایڈوکیٹ ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سینٹر اور پنجاب اسپیسیفکلی زیادہ فنڈ لیتے ہیں، زیادہ بجٹ لیتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ایک محرومی ہے، اور شاید NFC ایوارڈ یا بہت سارے جو شیئرنگ فارمولاز ہیں ریونیوز کے ان کو دوبارہ سے ریوائز کیے جانے کی ضرورت ہے۔ گوادر ایئرپورٹ اور باقی چیزوں میں یا باقی جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہاں پر ان کا امپلائمنٹ شیئر کم ہونا ان کا ایک اور اکنامک کنسرن ہے جس کو شاید ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور ایشو جو ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ لیک آف سسٹینیبل پالیسیز ان بلوچستان۔ اس میں بیسیکلی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں آف بلوچستان، ان کے درمیان ایک مسلسل فرکشن پایا جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ لگتا ہے کہ کافی فیکشنز آپس میں ناراض ہیں۔ ایک ان کا گلہ ہمیشہ رہتا ہے ریاست سے اور سینٹر سے کہ وہ ان کے ساتھ شیئرنگ یا رائلٹی جیسے ایشوز ہیں وہ ان کو ایڈریس نہیں کرتے، اور وہ بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہے تو ان کی اس بات کو وہاں پر کیٹر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر ڈائلاگ کی ایبسنس ہے، وہاں پر بہت سارے آرگنائزڈ پولیٹیکل وائلنس ہے جو کہ ہم کچھ پولیٹیکل فیکشنز کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کچھ باتیں منوانے کے لیے، ریاست کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل وائلنس بھی کریٹ کرتے ہیں، جو اس کی ایک بریکنگ نیوز بنتا ہے یا اس کے وائلنس کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہاں پر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یا جو پروونشل گورنمنٹ سسٹم ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ سسٹم ہے، ان تینوں کی جو آپس میں کوہین نہ ہونا یہ بھی شاید بلوچستان کے کرائسس کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ بلوچستان کے جو بھی مسائل ہیں جن کے اندر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، جس کے اندر پولیٹیکل کنسنسس کا مسئلہ ہے، بلوچستان نیشنلزم کا مسئلہ ہے، سرداری نظام کا مسئلہ ہے، اور وہاں کے ریسورسز ایلوکیشن کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل جو گیم ہے بلوچستان کے سینیریوز کے اندر اور سیپریٹسٹ موومنٹس کو پروموٹ کرنے کا جو اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے مختلف ملکوں کا، ان ساری صورتحال کو اگر ہم ایک پیج سے دیکھیں تو ان میں بہت ساری ایسے سولوشنز کی ہمیں فوری طور پہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو لوگ ہیں بلوچستان کے ان کو فوری طور پہ اکوموڈیٹ کرنا، ان کی جو بیسک نیسیسٹیز اور سوشل ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں ان کو فوری طور پر دیکھنا، ان لوگوں کو لٹریسی کے اندر، پاکستان کے کوٹا سسٹم کے اندر، ریونیو کے اندر فوری طور پر کمپنسیٹ کرنا ریاست کی پریورٹیز میں ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ریاست نے ان کو پریورٹائز نہیں کیا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز حقوق بلوچستان 2010 میں ایک پیکج آیا، NFC ایوارڈ میں ان کو شیئرز دیے گئے، 18 امینڈمنٹ میں ان کو چیزیں بڑھانے کی بات کی گئی، اور فیوچر میں بھی ابھی ریسنٹلی کنال سسٹم بھی پنجاب سے بلوچستان تک لے کے جایا گیا۔ تو ایسی کاوشیں اس بات کو شو کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کی ول تو ہے، لیکن یہ بھی شو کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی ول جو ہے وہ ہمیشہ سے بلوچستان کے ایشوز کو پہلے پریورٹائز کرے تاکہ وہاں کی محرومیاں نہ صرف ختم ہوں بلکہ لوگ ایک پیج پہ ہوں، اور بلوچستان جیسا خطہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی جو محرومی ہے یا کسی بھی طرح کی جو ناانصافی کی آواز ہے وہ اس پہ بات نہ کرے۔ اور یہ جبھی اس چیز پہ بات نہیں ہوگی جب کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو پریکٹیکلی ان لوگوں کو اپیل کرتی ہو، جس میں ان لوگوں کے جو بیسک مطالبات ہیں ان کو مانا جائے، اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی اس چیز پہ اویئر کیا جائے کہ کون سے ایسے فیکشنز ہیں جو ان کو ریاست کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں۔ پولیٹیکل ڈیڈ لاک، پولیٹیکل کنسنسس، تمام سرداروں کو ساتھ مل بیٹھنا، سینٹر اور پروونس کو آپس میں بیٹھ کے اپنی لٹیگیشن کو سالو کرنا پاکستان کے اس سال کی پرائرٹیز ہونی چاہیے۔
میری کوشش تھی کہ میں اس ایشو کو جس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں کسی ایک سیمیٹریکل اپروچ سے آپ تک پہنچا سکوں تاکہ آپ اس ایشو کو سمجھ سکیں اور آپ جان سکیں بلوچستان پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ سارے پروونسز کا آپس میں انٹیگریٹ ہونا پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں ایئر ویوز.